آخری بار آخری قسط نمبر 7۔ بابا خرمی کے سامرا پہنچتے ہی گرد و نواح کی آبادیوں کے مکین اس کی دیدگی امڑ آئے۔ سفیان بھی اس سے ملاقات کا شدت سے منتظر تھا۔ بابا کو خلیفہ کی ایما پر قصر مطیرہ میں منتقل کر دیا گیا۔ سفیان کے لیے اس قصر تک رسائی بالکل مشکل نہ تھی۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچ گیا۔ سفیان کو دیکھتے ہی بابا کے لبوں پر ایک استہزائی مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے علم تھا تم سے ایک بار ملاقات ضرور ہوگی۔ تمہاری بیجانی بالآخر میرے پاس کھینچ لائے گی۔ اسما کہاں ہے؟ سفیان نے اس کی حضرہ رسائی نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ مجھے کیا علم ہو؟ بابک نے کندھے اچکائے۔ سامرا پہنچائے جانے والے قیدیوں میں ہی کہیں شامل ہوگی۔ تم انجان بن رہے ہو۔ تمہیں علم ہے کہ وہ کہاں ہے؟ سفیان چٹک گیا۔ وہ اپنے دل پر ذرا بوجھ اٹھائے اب بے حال ہونے لگا تھا۔ بابک چند لمحوں تک سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر پھنکارتے ہوئے کہنے لگا، تیرے بارے میں مجھے روز اول ہی سے کوئی شائبہ نہیں تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تیری رگوں میں دوڑتا خون کبھی اطاعت قبول نہیں کرے گا۔ تجھے کیا لگتا تھا میں تیرے داؤ پیچ سے انجان تھا؟ خرمیہ دین اختیار کرنے کے لیے وقت کی طلبی اور افشین کی فوج میں مبلغ بن کر اپنا کردار نبھانے کے دعوے میں نے کبھی تسلیم نہیں کیے تھے۔ اگر تجھے علم تھا تو انجان کی بنا رہا؟ سفیان مزید چٹخا۔ آخری وار کے انتظار میں، تیرے ہر داؤ پیچ کے نتیجے میں مجھے بس ایک آخری وار کرنا تھا، وہ اطمینان سے کہنے لگا۔ سفیان قید خانے کی سلاخیں پٹکتے اسما اور خدیجہ کی بابت استفسار کرتا رہا، لیکن بابا کے ہونٹوں پر گویا قفل لگ چکا تھا۔ آنکھوں میں سلگا دینے والی شاطرانہ چمک سفیان کو تیش زدہ کر رہی تھی۔ وہ تھک ہار کر واپس چلا آیا۔ اگلے روز جمعرات تھی۔ معتصم باللہ کے حکم پر بابک کو دیبا کے مخصوص قبا اور سمور کی ٹوپی پہنا کر ایک ہاتھی پر بٹھا دیا گیا۔ اس ہاتھی کو شہر بھر میں گھماتے ہوئے بابا خرمی کی خوب تشہیر کی گئی۔ بابا کی ہیئت قضائی دیکھنے کے لیے ہزاروں شہری سڑکوں پر امڑ آئے تھے۔ اس کے بعد بابا کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ معتصم باللہ کے مرصع و زرنگار امامہ میں کلغی لگی تھی۔ اس کی رنگت سرخ و سفید، آنکھیں شربتی اور لمبی داڑھی سرخی مائل بھوری تھی۔ اس نے اپنا مرصع تاج بابا کے سر پر سجایا اور استہزائیہ کہنے لگا، اسی کی خواہش تھی نہ تمہیں؟ نہیں، مجھے بادشاہت کی کوئی تمنا کبھی نہ رہی۔ بابک نے بے خوفی سے جواب دیا، میں تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا تھا جہاں مساوات اور آزادی کا بول بالا ہو اور انسان بے جا فطری بندشوں کا نام بھی بھول جائے۔ تیری اس خواہش نے ایک فتنہ پروان چڑھا دیا اور اس کی سزا ہولناک ہوگی۔ معتصم نے سرد مہری سے کہا، مجھے کسی سزا کا کوئی خوف نہیں۔ بابک کی ہر دھرمی اور بے خوفی برقرار تھی۔ ان مناظر کا خاموش سمائش کی حیثیت سے جائزہ لیتے ہوئے سفیان کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ معتصم باللہ نے ایک مخصوص گوشے میں کھڑے جلاد کی سمت دیکھا اور بے تاثر انداز میں کہنے لگا، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو۔ جلاد نے بابا کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹا اور برق رفتاری سے خلیفہ کے حکم پر عمل کر دیا۔ بابا خرمی کے لبوں سے برآمد ہونے والی چیخیں نہایت ہولناک تھیں۔ ذبح کر دو اسے۔ معتصم باللہ نے اگلا حکم صادر کیا۔ جلاد نے بابک کو اپنے گھٹنے میں دبوچ کر شاہرگ پر خنجر پھیر دیا۔ لہو کا ایک فوارہ ابلا اور بابک کا بدن بے جان ہو گیا۔ جلاد نے اس کا پیٹ چاک کیا اور آنتیں نکال کر باہر پھینک دی۔ گرفتار شدگان مرد و زن کو ان کے ورثہ تک پہنچانے کا مرحلہ جلدی تکمیل کو پہنچاؤ۔ خلیفہ نے افشین کو مخاطب کیا، یہ مرحلہ تقریباً طے کر لیا گیا ہے، صرف چند خواتین کے ورثہ کی تلاش کرنی ہے۔ افشین نے تعظیمی انداز اختیار کیا، بلکہ ایک لڑکی کے وارث تو یہی موجود ہیں۔ افشین نے اپنے معتمد خاص کو اشارہ کیا، جسے بھانپ کر وہ 2 جوان سالہ لڑکیوں کو وہاں لے آیا۔ حضور، یہ بھی اپنے ورثہ کے وہی نام بتاتی ہیں۔ اس نے فوراً وضاحت دی۔ سفیان کی حسیات آنکھوں میں سمٹ آئی۔ اس کے سامنے اسما اور خدیجہ موجود تھی۔ سفیان کو اپنی بصارت پر یقین کرنا دشوار ہونے لگا۔ تیرے والد کا کیا نام ہے لڑکی؟ معتصم نے تحکمانہ دریافت کیا۔ حماد، وہ اردبیل قلعے کے منصب دار تھے۔ اسما نے سرد آہ بھری۔ سفیان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دوسری سمت جواد کا چہرہ بے یقینی اور جوش کی اماجگاہ دکھائی دینے لگا۔ او تو تم حماد کی بیٹی ہو؟ خلیفہ نے چونک کر کہا، تمہارے بھائی کی ہونہاری کے بہت چرچے سنے تھے۔ ظالم درندہ نے عرفان کو میری نظروں کے سامنے۔ اسما کی آواز رند گئی، فکر مند نہ ہو۔ افشین نے اسے شفقت سے مخاطب کیا، اللہ نے تو چندشتوں سے محروم کرنے کے بعد قیمتی متاع سے بھی نوازا ہے۔ تمہارا بھائی سفیان، نانا جواد اور ان کی اہلیہ ابھی باقاعدہ حیات ہیں۔
تمہیں انہی کی تحویل میں دے دیا جائے گا۔ افشین کے لبوں سے برآمد ہونے والے الفاظ سینکڑوں زہریلے ناک بن کر سفیان اور اسما کے وجود سے لپٹ گئے۔ اسما کے لیے سانس لینا دشوار ہونے لگا۔ تیرے ہر داؤ پیچ کے نتیجے میں مجھے بس ایک آخری وار کرنا تھا۔ سفیان کی سماعت میں بابک کے الفاظ گونجنے لگے۔ جواد نے فرط جذبات میں اپنی نشست سے اٹھا اور نہارتی نظروں سے دیکھتے اسما کی طرف بڑھ گیا، جس کا وجود بھیانک تلاطم کی زد میں تھا۔ جواد فرط جذبات میں اپنی نشست سے اٹھا اور نہارتی نظروں سے دیکھتے اسما کی طرف بڑھ گیا، جس کا وجود بھیانک تلاطم کی زد میں تھا۔ جواد کے قریب آتے ہی اسما نے اس کے پہلو میں جھولتا خنجر کھینچا اور اپنی شہرک پر پھیر لیا۔ اس کی بے نور آنکھوں میں جہان بھر کی وحشت اور کرب سموئے ہوئے تھے۔ دربار میں موجود سبھی افراد اسما کے اس عمل پر انگشت بدندہ تھے۔ سفیان کے ذہن میں جھکڑ رواں ہو گئے۔ یہ لڑکی بھی اپنے ورثہ میں سفیانی کا نام لے رہی ہے۔ افشین کے معتمد نے تعصب سے اسما کی جانب دیکھتے ہوئے خدیجہ کی بات بتایا۔ خدیجہ خزاں رسیدہ پتے کی طرح رسی سفیان کے سامنے چلی آئی۔ جانتی تھی، تم سب کچھ جانتی تھی۔ سفیان نے بے یقینی سے دریافت کیا۔ اس کے حلق میں کانٹے اگائے تھے یا مجبور تھی؟ جی آقا بابک نے حکم دیا تھا، اس نے رس سے بتایا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ تم سے ایسی محبت پر سفیان کی آنکھوں میں لہو اتر آیا۔ ایسا مت کہو خدارا، میری محبت پر یوں شک نہ کرو۔ وہ رونے لگی۔ تم نے مجھے حیوان بنا دیا۔ میں نے انسانیت، اخلاقیات اور مذہب کی سب حدود و قیود کو پامال کر دیا، میں اپنی ہی بہن کے ساتھ۔ او خدایا، میں کس قدر حیوان ثابت ہوا۔ وہ کراہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں سفیان۔ خدیجہ کی آنسوں میں شدت آئی۔ میں حیوان، میری بہن حیوان، وہ ہذیانی انداز میں کہتا اپنا لباس تار تار کرنے لگا۔ جواد لپک کر اس کی جانب آیا۔ دربار میں موجود کسی شخص کے رد عمل سے پہلے سفیان نے اپنے بال نوچے اور ہی جان سے مغلوب ہو کر چوپائے کی حیثیت اختیار کر لی۔ خدیجہ اس کے قدموں سے لپٹ گئی۔ سفیان نے اسے بھرپور قوت سے پیچھے دھکیلا اور حلق سے حیوانی غراہٹ کی مخصوص آوازیں نکالنے لگا۔ تیرے ہر داؤ پیچ کے نتیجے میں مجھے بس ایک آخری وار کرنا تھا۔ اس کی سماعت میں ایک بار پھر بابک کے الفاظ گونجنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ جواد نے اسے اٹھانا چاہا۔ میں حیوان، بہن حیوان۔ وہ چوپایوں کی طرح چلتا انہی الفاظ کی گردان کرنے لگا۔ معزز سامعین و ناظرین، اس داستان کی تیاری میں ان کتب کی مدد دی گئی: بابک خرمی، حکیم حسن اسحاق، 30ویں صدی کا فتنہ عظیم، محمود علی۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔